hello, namaste, sat shri akal, assalamu alaikum guys, this is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. Hope so you all are doing absolutely great and fine. So finally here I am come back again with a new reaction video. So guys, आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल बहुत यूनिक सा है, दुल्हन शॉट खाना बयान ऐसे करके कुछ टाइटल है। बाय मुफ्ती तरीक मसूद जी का ये बयान है। सो मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये क्या होने वाला है। जिस दुल्हन वर्ड को मैं जानती हूँ, दैट दुल्हन मतलब जब किसी की लड़की की शादी होती है उसे दुल्हन बोला जाता है। सो उसके बारे में शायद कुछ बता रही हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ आइडिया लगा नहीं टाइटल को देख के, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट आई थी सो वीडियो मुझे बनानी पड़ी इसके बारे में। एंड मुफ्ती तरीक मसूद जी की मैंने बनाई है वीडियोस एंड उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं जाके पहुँचो एंड देखो वीडियोस, आपको पसंद आएंगी। अभी जो है ये बयान सुनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक सा होने वाला है। सो लेट्स प्ले द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। बात ये हो रही थी कि भाई हर चीज़ का एक तरीका होता है। अब वो सईद अनवर का मैं वाक़या बता रहा था। अब बज़ाहिर तो वो बदअखलाक़ी है ना कि मैं 9 बजे के बाद नहीं आऊँगा, लेकिन ये अखलाक हैं। अखलाक में सबसे पहले अपने आप के साथ अच्छा सलूक करो ना भाई। दोस्तों के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है, अपनी ना नींद हो रही है ना खाना हो रहा है ढंग से, ना टाइम। जो रात को देर से सोएगा वो तहज्जुद के लिए उठेगा, वो तो फजर के लिए उठना मुश्किल। जो 1-1, 2-2 बजे तक शादियों से आते हैं, तो आप क्या समझते हैं फजर पढ़ लेते होंगे? बहुत मुश्किल है फजर के लिए उठना ऐसी सूरत में। और तहज्जुद कहाँ पड़ेगा वो आदमी? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं भाई नबी दावत नहीं ठुकराया करते थे, तो नबी तो तहज्जुद भी नहीं छोड़ते थे। आपको दावत ना ठुकराने वाली हदीस याद है, तहज्जुद वाली याद है भाई? आप दावत कबूल करके 3 बजे जब रात को घर पे आओगे तो तहज्जुद की सुन्नत जिंदा करोगे? नहीं होगी सुन्नत। इसलिए इस मामले में भाई पूरी कौम को चेंज करने की ज़रूरत है। ऐलान कर दें। हमारे एक दोस्त का एक वाक़या बताता हूँ, बस फिर असल मौजू की तरफ आके बात समेटता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बहुत बरकत दे, मुझे भी बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। उन्होंने अपनी शादी में ऐलान किया कि खाना 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। खाना 9 बजे, ये सीखें, ये चीज़ सीखने की है। खाना 9 बजे स्टार्ट हो जाए, ऐसी की तैसी। लोगों ने कहा अबे सब लिखते हैं, कार्ड पे लिखा होगा तो 12 बजे ना। अब उनकी शादी है, दुल्हन ब्यूटी पार्लर गई हुई है, वो तो 9:30 बजे तो वो ब्यूटी पार्लर जाती है। लिखा हुआ होता है खाना 9 बजे, और दुल्हन जा कब रही होती है, और दूल्हा 11:30 बजे जा रहा होता है। उस पर डिस्टेंपर ज़रा कम लगाना पड़ता है ना, तो वो कहता है लेट भी चला जाऊँ कोई मसला। समझ में आ रही है बात? तो रिश्तेदार फिर 11:15 बजे आ रहे होते हैं एक अजीब हिसाब चल रहा है। तो कोई भी टाइम का पाबंद नहीं होता। उन्होंने पहले कर दिया कि 9 बजे टाइम की पाबंदी की जाएगी, सबको बता दिया। तो अब क्या हुआ कि 9 बजे ये दूल्हा बन के पहुंच गए शादी हॉल में। वेटर से कहा खाना लगा दो। वो कह रहा कोई बंदा ही नहीं है, तो कहाँ से लगा दूँ खाना? उन्होंने कहा भाई हम टाइम के पाबंद हैं, जिसने आना है नहीं आना, नहीं आए, खाना लग जाएगा, हम खा के चले जाएंगे। दुल्हन भी मार्केट से शॉर्ट है, कमाल की बात ही है। दुल्हन क्या है, वो भी नहीं है। उन्होंने कहा भाई हमारी हेडिक नहीं है। अभी से आदत, दुल्हन को भी तो आदत डालो ना टाइम की पाबंदी की। भाई 9 बजे खाना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि घर को ऑफिस बना दें आप। अब पता चला जाके फड्डे बेगम 7:03 पे खाना चाहिए मुझे, 3 मिनट पे 4 मिनट हो गए, वो तैश में आ गए। वो ये घर में तो थोड़ा लचक के साथ ही चलना पड़ता है, उसके भी कुछ उसूल है, ज़ाब्ते हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि घर में उसूल क्या होना चाहिए। उसमें भी इतनी बेउसूली नहीं है कि कुछ पता ही नहीं है कि कब खाना होना चाहिए, कब सोना होना चाहिए, लेकिन एक उसमें वो बहरहाल वो फौज वाला उसूल घर में नहीं चलता। अब इन्होंने क्या किया, 9 बजे खाना, वेटरों को बोला लगा दो ऐसी की तैसी। उन्होंने भाई नहीं यार कोई भी नहीं आएगा। उन्होंने खाना ज़ाया हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, भाई होने दो। खाने में ऐसी कशिश है ना, इसकी खुशबू दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई, इसकी खुशबू सालों को पहुंच गई उनके घर में, हालांकि वो 20 किलोमीटर दूर थे। खाना जब स्टार्ट होता है ना तो खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। 9 बजे खाना स्टार्ट हुआ, 9:30 बजे पूरी पब्लिक मौजूद थी।
کھانا ایسی چیز ہے آدمی کمپرومائز نہیں کرتا, بھائی پہنچو یار ایسی کی تیسی. خواتین بھاگ گئیں, ساڑیاں کو چھوڑو, جو شلوار قمیض اور سادہ پجامہ ہے وہ پہن کے بھاگو. کھانا کون چھوڑتا ہے یار؟ اب سجنے کے چکر میں کھانا ہی بعد میں آ کے کسی اور تقریب میں نمائش کر دیں گے. ابھی کیا کس کو فوکس کرو؟ کھانا. کیونکہ اب یہ ڈر ہوتا ہے نا نکل جائے گا. بھائی آپ نے لوگوں کو دیکھا پلیٹوں میں کتنا بھرتے ہیں کھانا, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہم کھا نہیں سکتے, لیکن وہ اس لیے بھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو موٹے اچھے اچھے پیس ہیں یہ نکل نہ جائے کہیں ہاتھ سے. یہ ہوس ہے, پتہ ہے نہیں کھا سکتے اتنا, لیکن یار چلو بچ جائے گا نا. ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے بعد میں جائے ملے ہی نہیں, یا جو لیگ پیس ہے وہ کوئی اور اٹھا کے لے جائے, اور چیسٹ والا ہم کھاتے نہیں ہیں کوئی بھی, یا چیسٹ پیس کوئی لے جائے, ہم لیگ نہیں کھاتے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں 9 بجے کا مطلب ہم نے اسٹارٹ کر دیا اور 9:30 بجے تک پبلک سب پہنچ چکے تھے بھائی, اور کھانا کھا رہے ہیں, مزے سے انجوائے کر رہے ہیں. ہاں بھائی اور بھائی خیر یہ سب سیٹ ہے. اس کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ ان کے 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہی ہوتا ہے. مجھے اس پر اکثر ایک لطیفہ یاد آتا ہے, کئی دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. ایک آدمی نے کسی کو دعوت دی, یار کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی دال روٹی کھا لیا کرو. تو اکثر لوگ کیسے کہتے ہیں نا, ہماری بھی دال, مطلب تو یہ ہوتا ہے جب گھر میں آؤ گے تو اچھا کھلائیں گے نا بھائی, قورمہ کھلائیں گے, بریانی کھلائیں گے, کوئی اچھی چیز کھلائیں گے. لیکن تواضع میں لوگ کہتے ہیں غریب خانے میں دال, کبھی ہماری بھی دال روٹی کھا لیا کرو یار. تو اس چکر میں چلا گیا, یار بھائی دال روٹی کہہ رہا ہے لیکن کھلائے گا تو قورمہ بریانی. چلا گیا وہاں جا کے دیکھا دال روٹی رکھی ہوئی ہے. تو اتنے میں نا کتا زیادہ بھونک رہا تھا, تو جو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یہ کتے سے کہتا ہے یہ ٹانگیں واقعی توڑے گا تیری. یہ جو بات کہتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. ہم جب کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دے گا تو ایک دھمکی ہوتی ہے نا, ورنہ ٹانگیں کون توڑتا ہے کسی. کہہ رہے چپ ہو جا ورنہ یہ واقعی ٹانگیں توڑے گا. اس کے ہاں مجاز نہیں ہے, حقیقت ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارے ہاں جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے اس کا حقیقی مطلب تو کبھی بھی لیا جاتا ہی نہیں ہے. سب کہتے ہیں 10 بجے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ 12 بجے. میں ولیموں میں کیوں نہیں جا رہا بیان کرنے کے لیے, ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, کئی بار کا تجربہ ہے. میں نے ان سے کہا یار ایک ٹائم دو, اس ٹائم پہ میں بیان شروع کر دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 بجے. میں نے کہا مجھے پتا ہے 10 بجے کا کہہ رہے ہو, بیان 11 بجے ہوگا, تو 11 بجے ہی میں ڈائری میں نوٹ کر لیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں آپ 10:30 کا چلیں کر لیں, چلیں 11:15 کر لیں. میں نے کہا مجھے پتا ہے لوگ نہیں آئیں گے, آپ لوگوں کو جو مرضی کہیں, میں اپنی نوٹ جو کر رہا ہوں 11 بجے پہنچا ہوں, تو 11 بجے بھی لوگ نہیں ہیں. گھر بیٹھے میں یار صوفے پہ چڑھ کے اصول میں انتظار کر رہے ہیں. تو بیان آدھے گھنٹے کا ہوگا, ٹائم اس میں 1.5-2 گھنٹے کا صرف ہوگا. تو یہ بڑی قوم میں دیکھو, جاپان میں ہم ازبکستان میں تھے, ٹرین کا ٹائم تاشقند میں ٹرین کا ٹائم تھا 7:28, صبح 7:30 بھی نہیں, 25 بھی نہیں, 7:15. ہمارے یہاں تو 7:45 اس طرح چل رہا ہوتا ہے نا, بلکہ 7:45 بھی نہیں, 6 بجے ٹرین کا ٹائم ہے صبح. تو 6 بجے میں ہم 8-10 گھنٹے احتیاطاً, وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا جمعے کو, وہ 50-50 آیا کرتا تھا, تو اس میں ٹرینوں کے سسٹم دکھایا گیا نا, ڈرامہ آتا تھا پرانے زمانے میں مزاحیہ. تو ٹرینوں کی ناقص صورتحال اس میں دکھائی گئی کہ لاہور سے کچھ بچے ٹرین میں سوار ہوئے کراچی جانے کے لیے. پہلے تو ٹرینیں بہت لیٹ ہوتی تھیں, تو بچوں نے پینٹیں پہنی ہوئی ہیں. ان کا انٹرویو لیا گیا, کہاں جا رہے ہو جی؟ اسکول کی چھٹیاں گزارنے, ہم کراچی جا رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی. جب وہ کراچی پہنچے ہیں نا تو بچے بڑے ہو چکے تھے, ان کی پینٹیں چڈیاں بن چکی تھیں, جوان بوڑھے ہو چکے تھے. یعنی کافی زندگی ان کی ٹرین میں گزر گئی کراچی پہنچتے پہنچتے. وہ بالکل صحیح نقشہ کھینچا. اور پھر اس میں دکھایا کہ ایک بوڑھا ہے, جو جوان ہے نا بوڑھا ہو گیا تھا, وہ انتظار میں کہ کراچی کب آئے گا, بوڑھا ہو گیا. لیکن بیچارے کو جب پتا چلا کراچی آئے تو اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا, کراچی آ گیا, ہاں جی, ایک اور مر گیا. یعنی اس کی زندگی پوری ہو چکی. یہ ٹائم کی پابندی کا حال ہے ہمارے یہاں. بیٹھ جاؤ تو چلتی نہیں ہے, چل رہی ہے تو پھر وہ پتہ نہیں کب کہاں رک جائے. ٹھیک ہے نا, کیوں رکی ہے بھائی, کیا کر, کیوں رکی ہے یہاں پہ, کوئی وجہ تو بتاؤ. تو انجن آ رہا ہے, انجن جا رہا ہے, فیصل آباد سے انجن آ رہا ہے, خالیوان سے انجن آ رہا ہے, پتہ ہی نہیں.
کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, بیٹھ گئے اللہ توکل پہ پہنچ جاؤ گے آپ, کہ کسی بھی دن پہنچ سکتے ہو بس آپ, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہم سب کا المیہ ہے, ٹائم کی پابندی نہ کرنا. اس میں انسان ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیکن ایک حد ہونی چاہیے نا. Thanks for watching. تو یہ ویڈیو بیسیکلی ٹائم کے اوپر تھی کہ ہمیں ٹائم کی ویلیو ہونی چاہیے, ہے نا. کئی جگہ ہم نے سچ کہا ہے کہ کئی جگہ مطلب لکھا جاتا ہے جو ویڈنگ کارڈز کے اوپر کہ اتنے بجے شروع ہوگا, لیکن ویسا بالکل نہیں ہوتا, جو کہ ہمارے یہاں ابھی تک ہوتا ہے. ٹائم 10 کا ہوتا ہے لیکن اس کو 10 کے 11, 11 کے 12 بج جاتے ہیں. تو ٹائم کا جو ہے ٹائم پہ سب کچھ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ ٹائم پہ کرو گے تو آپ کا جو باقی کا ٹائم ہے بچ جائے گا, آپ کسی اچھی جگہ پہ اس چیز کو لگا سکتے ہو. سو یہ ویڈیو بیسیکلی ٹائم کے اوپر تھی کہ ہمیں ٹائم کی ویلیو ہونی چاہیے. اور بیچ میں 2 جو قصے سنائے ہیں, جوکس لطیفے سنائے ہیں, وہ بہت ہی کمال کے سنائے ہیں. کہ ہے نا, اس کتے کو بولتا کہ تو چپ کر جا ورنہ تیری میں ٹانگیں توڑ دوں گا, اور وہ کہتے کہ سچ بول رہا تیری ٹانگیں توڑ دے گا. جو کہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. سو ٹائم کے بارے میں تھا یہ کہ ہمیں ٹائم کی ساری ویلیو ہونی چاہیے, جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے. اور یہ رہی ویڈیو مفتی طارق مسعود جی کی. ہوپ سو کہ آپ کو ریئیکشن ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کریں, اینڈ بنے رہیں میرے ساتھ. ایسے ہی ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک جو ہے آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں, گھر پہ رہیں اور سیف رہیں. بائے بائے ایوری ون.